بنی اسرائیل میں ہی ایک بڑا نیک شخص تھا، بہت عابد، پرہیزگار، متقی، نیک۔ اس کے پاس گائے کی ایک بچھیا تھی۔ وہ بالکل وفات کے جب قریب ہوا تو اس نے وہ گائے کی بچھیا جنگل میں ایک جھاڑی کے قریب جا کر چھوڑ دی اور کہا یا اللہ یہ تیری سپرد ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، جب وہ جوان ہو تو یہ اسے دے دینا، یہ میری امانت ہے تیرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ کے دیکھے تو صحیح۔ پھر کسی بندے کو، اچھے نیک بندے کو اگر امین بنا دیں تو وہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ تو رب کی ذات ہے۔ عرض کیا مولا یہ تیرے سپرد ہے، میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو یہ اسے واپس لوٹا دینا۔ وہ کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا جوان ہوا، دوڑنے بھاگنے کے قابل، یعنی کام کاج کے جب قابل ہوا نا، لکڑیاں لا کر اور دوسرے کام شروع کر دیے اس نے، تو اتنا نیک اور اپنی ماں کا اتنا تابع فرمان ہوا کہ اس نے 3 حصے کر لیے رات کے۔ ایک رات وہ اپنی ماں کی ایک حصہ وہ اپنی ماں کی عبادت، ماں کی خدمت کرتا، پھر دوسرا حصہ وہ عبادت کرتا، تیسرا حصہ وہ سو لیتا۔ اس طریقے سے اس نے، اور جو روزی کماتا اس کے بھی 3 حصے کر دیتا۔ ایک حصہ صدقہ خیرات کر دیتا، ایک حصہ اپنی ماں کو دے دیتا اور ایک حصہ اپنے استعمال میں لے آتا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، اس کی ماں نے پھر اسے وہ راز بتایا کہ تیرے ابا نے ایک بچھیا یعنی گائے کی بچی جو اس وقت تھی، اب تو جوان ہو گئی ہوگی گائے، تو وہ فلاں جگہ چھوڑ آئے تھے، تو وہاں چلا جا اور اللہ سے دعا کر کے یا اللہ میری وہ گائے جو میرے باپ نے تیرے سپرد کی تھی مجھے واپس کر دے۔ اب باپ کا توکل بھی دیکھے اللہ پر اور ماں کا توکل بھی دیکھے۔ پچھلے جمعے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ والدین اگر تربیت یافتہ ہوں تو اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ تو وہ بچہ وہاں گیا، اس نے جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت سی گائے دوڑتی اس کے پاس آ کے رک گئی۔ وہ اسے پکڑ کے گھر لے آیا۔ ماں نے دیکھا کہ گائے بھی اب جوان ہو گئی ہے، بیچنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا اسے بازار میں لے جا۔ اس وقت گائے کا ریٹ 3 دینار تھا۔ ماں نے کہا 3 دینار کی بیچنا، اس سے کم کی نہ بیچنا، اور جب بھی کوئی گاہک آئے تو بیچنے سے پہلے اس سے سودا کرنا، اس سے بات کرنا، اور سودا فائنل کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھنا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ وہ بازار میں کھڑا تھا اپنی گائے لے کر، تو ایک فرشتہ اللہ نے بھیج دیا۔ اس نے کہا گائے بیچو گے؟ بچے نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کہنے لگا کتنے کی؟ کہنے لگا 3 دینار۔ اس نے کہا میں 3 دینار کی نہیں لوں گا، زیادہ کی لوں گا۔ تو تھوڑے پیسے مانگ رہا ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کے زیادہ پیسے بنتے ہیں، میں تمہیں اس کے زیادہ پیسے دوں گا۔ اب بچے کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ ماں نے کہا تھا کہ سودا فائنل کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کر کے آیا۔ اللہ اکبر، بڑوں سے مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم سیانے ہو گئے، اب ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے، ان کے پتہ ہی نہیں، ان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ دینا انہیں بات سمجھ آئے نہ آئے آج کے دور کے یا آپ کے بزنس کی، وہ اتنا ہی کہہ دینا آپ کے کندھے پہ تھپکی دے کے کہ اچھا چلو اللہ خیر کر دے گا، تو اللہ خیر کر دیتا ہے۔ اللہ وہ اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگا اماں اس طرح ایک گاہک آیا، اس نے کہا کہ وہ 3 دینار سے زیادہ میں تمہیں دوں گا۔ تو ماں نے کہا وہ ہو نہ ہو کوئی فرشتہ ہے جو تمہیں کچھ سمجھانے آیا ہے، تو جا کے اس سے مشورہ کرو کہ اب مجھے یہ گائے کتنے کی بیچنی چاہیے۔ وہ گیا اس کے پاس، وہ کھڑا تھا وہاں پر۔ اس نے کہا کہ یہ گائے تو بیچنا نا، تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے اور انہیں جو گائے چاہیے وہ کہیں اور نہیں ملے گی، وہ تیرے پاس ہی ہے۔ تو پھر ان سے تم اس کی قیمت کتنی مانگنا کہ اس کی کھال میں سونا اور اتنے پیسے اور یہ وہ جو مانگو گے وہ تمہیں دیں گے۔ سونا بھر کے اس کی کھال میں جتنے پیسے تم کہو گے نا وہ تمہیں بھر کے دیں گے، اتنی اس کی قیمت پڑے گی۔ اس نے آگے ماں کو بتا دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ جو واقعہ ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی معجزات اور اللہ کے ولیوں کی کرامات
عقل میں اگر آ جائیں تو پھر تو ہر کوئی وہ کرنا شروع ہو جائے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے وہ چیزیں بنا رہی ہے اس طرح کی, کلوننگ بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے جو خرق عادات, ان کی جو معجزات اور کرامات ہوتی ہیں, تو وہ بغیر مادی وسائل کے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہیں. اللہ نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی, اختیار عطا فرما دیا ہوتا ہے. تو ہر کوئی یہ کہے جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, انہوں نے بھی مذاق اڑایا, لیکن جب انہیں مجبوراً کرنا مذاق ہی تو تھا. جب وہ کہہ رہے تھے اچھا وہ رنگ کیسا ہو, وہ نسل کیسی ہو, قد کیسا ہو, عمر کتنی ہو. تو اسی لیے آج علماء فرماتے ہیں زیادہ سوالوں میں نہ الجھو, علماء کی باتوں کو سیکھو سمجھو, وہاں جو سوال کرنے والا ہے کرو, اس طرح کے ہیلے بہانے نہ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا انہوں نے, لیکن جب وہ پھنس گئی نا کہ اب اور کوئی سوال تو بچا نہیں, تو اب گائے بھی ذبح کرنی ہے, مقتول کا پتہ بھی کرنا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے. تو تلاش میں نکلے تو وہ گائے ان کو مل گئی, وہ بچے کے پاس گئے, بچے کے ساتھ سودا کیا. بچے کو ماں نے بھی کہہ دیا تھا اب اس طرح ہی کرنا جس طرح تمہیں اس نے بتایا فرشتے نے. بچے نے اپنا بتا دیا کہ میرا یہ اتنے ریٹ پر میں نے گائے بیچ رہی ہے. سودا طے ہو گیا, گائے کو ذبح کیا گیا. وہ بچہ کون تھا؟ ایک نیک ماں باپ کا بیٹا. اور وہ گائے کس کی تھی؟ ایک اللہ کے ولی کی, اللہ کے نیک بندے کی, اللہ کے پیارے کی, کہ جس کی گائے کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی, اور اس کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ جب اس کے بیٹے نے آ کے مانگا تو اللہ نے اسے عطا فرما دی. یہ ولیوں کا گھرانہ. اس گائے کو ذبح کیا گیا, اس کو مال دے دیا گیا, بچے کے حالات بہتر ہو گئے. تو اس گائے کے ٹکڑے کو جب اس قاتل کے ساتھ لگایا, اور مقتول کے ساتھ جب لگایا جو قتل کر دیا گیا تھا, اس نے بول کر بتایا کہ مجھے میرے چچا کے فلاں فلاں بیٹے نے قتل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو پکڑ لو. ان پر حد جاری ہوئی اور وہ یہ کہہ کر پھر فوت ہو گیا. اب یہ واقعہ اگر ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے نا اس طرح کی تو نکل جائیں گے پڑھ کے ہم. اس میں سبق کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تربیت عطا فرمانا چاہ رہا ہے, ہمیں عقیدے کی کون سی اصلاح ہماری اس میں ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان سے تھوڑی سی آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں, کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, تو اللہ تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا, فَقُلْنَا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر, اپنے عصا کو پتھر پر مارو. تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا پتھر پر لگا, پتھر پڑا ہوا تھا وہاں پہ ایک, اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اگر وہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے اپنے عصا کو اس مردے کے ساتھ لگا دو, تو کیا مردہ اٹھ کے بیٹھتا کہ نہ بیٹھتا؟ اگر پتھر, خشک پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو جائیں, اور جب بھی انہیں پیاس لگتی موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک پتھر پر لگاتے تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے. ایک ہے پتھر پر مارنا, اس کا مطلب یہ نہیں جس طرح ہم زور سے ماریں اس کے اوپر, تو وہ ٹچ ہی کرنا ہوتا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے پتھر کے ساتھ ٹچ ہوتا, اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جائیں. اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہی فرما دیتا اپنا عصا اس کو لگائیں جو مقتول ہے, تو یہ اٹھ کر بتا دے گا. اور اللہ چاہتا تو یہ کوئی سبب بھی نہ پیدا کرتا اور خود ہی اس مردے کو زندہ کر کے کہہ دیتا تو بتا دے. نہ عصا کا سبب ہوتا, نہ وہ گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگانے کا سبب ہوتا. تو یہ معاملہ ہے کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے, اللہ کے ایک ولی کی گائے کا ایک ٹکڑا اگر مردے کو لگے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ گائے, وہ جانور ہے, اس کا ایک ٹکڑا اس کے قتل, اس کے ذبح کرنے کے بعد, وہ گائے اشرف المخلوقات نہیں ہے, اس نے کوئی درس حدیث نہیں پڑھا, اس نے درس قرآن نہیں لیا, اس نے وہ اللہ کی کتاب اس کو پڑھا نہیں, سیکھا نہیں, دین کے مسائل نہیں سیکھے اپنے. موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں اس طرح نہیں رہی. وہ جانور ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہے, اور وہ اللہ کے ولی جن کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو, اور وہ اشرف المخلوقات انسان ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ولی ہیں,
تو اگر وہ کسی کو چھو جائیں تو اس میں کس طرح زندگی پیدا ہو سکتی ہے؟